نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا میں جہاں بھی ہر مذہب و ملت کل انسانیت میں جو مجھے سن اور دیکھ رہے ہیں، سب کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ اور آج کا عنوان میں والدین کے سلسلے میں لے کر پیش ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ والدین ایک بہت بیش قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اور دنیا میں اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ تو انہی کے متعلق حدیث اور قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ تو والدین کی فرما برداری کی تاکید کی اللہ نے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ یعنی کہ جو والد ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے بہترین دروازہ باپ ہے، تیرا جی چاہے اس کی حفاظت کر یا اس کو ضائع کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فقط ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کر، اگر تو نے اس کی اچھی طرح خدمت کی تو تجھ کو نہ صرف جہاد بلکہ حج و عمرے کا بھی ثواب ملے گا۔ یہ ابو العلی طبرانی میں ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماں کی خدمت کا کیسا عظیم الشان اجر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزی کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، دھیان دینے کی بات ہے، کیا فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص روزی کی کشادگی اور عمر کی زیادتی کا خواہش مند ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یعنی کہ روزی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ روزی کا مطلب سمجھتے ہیں زیادہ تر لوگ کہ صرف کھانے کی چیز روزی، یعنی کہ غلہ یا پیسہ۔ روزی میں سبھی کچھ آ جاتا ہے، زندگی کی ضرورتیں، یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی اور نرمی سے پیش آنا، ضرورت ہو تو ان کی مالی مدد کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا۔ ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیا؟ غور سے سن لیں، وہ لوگ جو نمازی ہیں، روزے دار بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کی خدمت نہیں کرتے، ان کا ادب نہیں کرتے، سمجھے، اور ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ وہ چاہے تکلیف ذہنی ہو یا جسمانی ہو یا زبانی ہو، کسی بھی طرح سے والدین کو تکلیف پہنچانا اور پھر وہ یہ سمجھے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہماری حج، ہمارے زکوٰۃ یہ قبول ہو جائیں گے، بالکل زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے نافرمان کا فرض اور نفل ایک بھی قبول نہیں ہوتا۔ ابن عاصم۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے معاف فرما دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کا وبال دنیا میں مرنے سے پہلے بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد تو ملے ہی گا۔ کتنا اہم ہے یہ معاملہ۔ والدین کے متعلق جو ہے لوگ باغ بے خبر ہیں اور بالکل بے پرواہ ہیں، یعنی کہ سامنے ہوتے ہوئے ان کی خدمت نہیں کرتے، کوئی خیال ہی نہیں ہے۔
اپنی ذرا سی دیر کی خوشی کے لیے ان کا دل دکھ جائے، انہیں تکلیف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، اور اپنا آپ یعنی کہ اس ٹائم کو، اس وقت کو بھول جاتے ہیں جب انہوں نے پال پوس کر بڑا کیا، اسے، اس کی خدمت کری۔ ماں نے جو ہے اسے سوکھے میں سلایا، اپنے آپ گیلے میں سوئی، رات بھر جاگ کے اس کی خدمت کری، اور جب یہ جوان ہوا، کسی لائق ہوا، کمانے لگا، باپ نے جو ہے خون پسینے کی کمائی کر کے اس کو پودے کی طرح سینچا۔ اب جب یہ پھلدار ہوا، پھل دینے کے لائق ہوا، تو اب یہ ہوشیار ہو گیا، سمجھے؟ کہتا ہے کہ تمہیں کچھ نہیں پتا اور میں کر رہا ہوں، میرا ہے۔ ابے نالائق، جو کچھ تیرا ہے وہ سب والدین کا ہے، کیونکہ تو ان کا ہے، ان کے وسیلے سے آیا دنیا میں۔ اللہ نے ویسے نہیں کہا کہ والدین کی خوشی میں میری خوشی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور ایک حدیث پاک جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور ایک سردار بد دعا کرے اور دوسرا سردار عظیم الشان اس پر آمین کہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بد دعا جو ہے کس درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ جمعہ کا روز تھا، خطبے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرمانے کے لیے چلے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری پر رکھا تو کہا آمین، تیسری پر رکھا پھر کہا آمین۔ خطبہ ارشاد فرمایا اور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں جو مقتدی تھے، صحابہ اکرام تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ، آج ہم نے خلاف عادت آپ کو 3 دفعہ آمین کہتے ہوئے سنا، آپ ہمیں بتائیے۔ تب آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس وقت جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں کی ہیں، میں نے ان پر آمین کہا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی، ایک تو وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بھی پایا اور اس نے ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ ہوا، اس پر اللہ کی لعنت، یعنی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا اور بنا کسی عذر کے روزہ چھوڑا، روزہ نہیں رکھا، تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا ایک ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے درود شریف نہ پڑھا، تو میں نے کہا آمین۔ یہ 3 بد دعائیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آمین کہا۔ کیا یہ کم تھا کہ جبرائیل علیہ السلام بد دعا کرے؟ یہی کیا کم تھا؟ اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ دیا، یا اللہ قبول فرما۔ تو اب تو کس درجے کو یہ بد دعا پہنچ گئی؟ تو ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ والدین میں سے اگر ایک بھی جس کی زندگی میں موجود ہو، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے، اب بھی ہوش آ جائے تو ان کی خدمت کر لے، اور دین اور دنیا دونوں اپنی سنوار لے۔ موقع ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر ہے۔ ان کو اپنے اوپر وزن یا بوجھ نہ سمجھیں، ان کی ضرورتوں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ بیویوں کے سامنے اپنی بیوی بھی انہی کی بدولت آئی ہے گھر میں، اگر وہ پال پوس کر بڑا نہ کرتے، خیال نہ کرتے، تو کہاں سے آ جاتی؟ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے سوا تمام گناہوں کو جس قدر چاہے معاف فرما دیتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کا وبال دنیا میں اور مرنے سے پہلے بھی ملتا ہے، اور مرنے کے بعد تو ملے ہی ملے گا۔ اب والدین کے ساتھ میں حسن سلوک کا اللہ کا حکم ہے،
ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کے حقوق ہوتے ہیں، ہر شخص کی زندگی میں۔ اس میں کسی مذہب کا تعلق نہیں ہے کہ یہ خالی اہل اسلام کے لیے ہے یہ حکم، ہر کل انسانیت کے لیے ہے یہ والدین کی خدمت کا حکم۔ والدین کی خدمت اتنی بڑی خدمت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کی خوشی ہے اس میں، اور سب باتیں بعد میں، تو جو اس پر عمل کر لے۔ تو ہر شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد والدین کے حقوق ہوتے ہیں۔ جو شخص ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس خدمت کا صلہ دنیا میں بھی کامیابی کی شکل میں ضرور ملتا ہے، کیونکہ بوڑھے والدین کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے خدمت کا موقع دیا، اور جو خدمت جیسی مجھے اپنے والدین کی کرنی چاہیے تھی وہ تو میں نہیں کر سکا، لیکن میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے خدمت کا موقع دیا، اور میں بھی خوش نصیب ہوں اور میرے بچے بھی خوش نصیب ہیں۔ الحمدللہ میرے بچے بھی ایک ٹانگ پر کھڑے رہے میرے والدین کے لیے، اور ان کی دعائیں خوب لیں۔ اللہ کا شکر ہے، کسی بات کی کسی طرح سے کوئی کمی نہیں ہے، بس اللہ قبول فرما لے۔ تو میں یہی چاہتا ہوں، مجھے معلوم ہے والدین کی خدمت میں کتنا سکون اور کتنا اطمینان ملتا ہے ان کی دعاؤں سے۔ دنیا کی چاہے کوئی دولت ہو یا نہ ہو، بھائی زمین جائیداد مال دولت روپیہ پیسہ یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، ختم ہو جاتا ہے، یہ تو سب کے پاس ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن والدین ایک ایسی دولت ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں کہ ان کا بدل نہیں ہے والدین کی دولت کا۔ ایک بار جب تک ہیں یہ خوش نصیب ہیں جن کے پاس بھی والدین ہیں، وہ ان کی قدر کریں اور ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، اور بھائی جتنا بھی ہو سکے ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، سمجھے؟ کیونکہ صلہ جب ان کی جو ہے ناراضگی کا جو ہے عذاب اور ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ان کی جو والدین کی جو خوشی ہے اور جو ان کی خدمت ہے اور جو ان کی دعائیں ہیں، تو اس کا صلہ بھی دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ ملتا ہے۔ اللہ پاک، اللہ سچا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، تو صلہ دنیا میں بھی کامیابی کی شکل میں ضرور ملتا ہے، کیونکہ بوڑھے والدین کی دعا اور بد دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ قبول نہ ہو۔ والدین کی کسی بات سے تنگ آ کر ان کو مت جھڑکو، ان سے جب بھی بات کرو تو ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ یہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے یا ان کو کوئی صدمہ پہنچائے۔ تم نے جو ماں کا دودھ پیا ہے اس کا حق ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم تو اس کے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ دے نہیں سکتے، حق ہے نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالی ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی اور ان کا احترام کرنے کی اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے والدین میں آج بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوں، روحانی طور پہ بھی، اور زندگی میں جب سے میں پیدا ہوا اپنے والدین کے ساتھ، اور والدین پوری زندگی میں اپنے والدین کی خدمت میں رہا۔ پہلے انہوں نے میری خدمت کی، اور اللہ نے پھر مجھے بھی جب میں اس لائق ہو گیا تو مجھے بھی خدمت کا موقع عطا کیا۔ اور یہ بڑے بوڑھوں کی مثال بالکل ٹھیک ہے، جو بو گے وہی کاٹو گے، تو وہ یہی ہے۔ آج اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی میری عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں اپنے والدین کا، اللہ انہیں بھی توفیق دے۔ اور میں تمام دنیا کے انسانوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
اور ان کو کسی طرح کی تکلیف سے دینے سے بچائے، ہر انسان کو، ہر شخص کو۔ بھئی یہ مرحلہ ہر کسی کے ساتھ آنا ہے۔ آج ہم بچے ہیں، کل جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے، تو جو ہمیں دیکھیں گے وہی ہمارے ساتھ سلوک کریں گے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھئی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بس میری یہی التجا اور یہی درخواست ہے، التجا کر سکتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے اور اپنی آخرت اور دنیا دونوں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر آپ کی خدمت میں کوئی اور عنوان لے کر والدین کے حق میں پیش ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔